الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف کی ابتدائی آیات یہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ آج جو خلاصہ بیان کرنا ہے اس میں سورہ یوسف مکمل ہم نے پڑھی ہے، اس کا خلاصہ بیان ہوگا۔ اس سے پہلے سورہ ہود کے 6 رکوع وہ بھی پڑھے ہیں، اور سورہ رعد کے ابتدائی چند حصہ پڑھا۔ یہ سورہ ہود میں کل نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا تھا، اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ یہ واقعات پہلے بھی بیان ہو چکے ہیں، اور مقصد ان واقعات سے یہ ہے کہ اللہ کے عذاب اور اس کے پکڑ سے ڈرانا ہے کہ جن لوگوں نے وقت کے نبی کی بات نہیں مانی تو ان پر اللہ کا عذاب ہے۔ تو نوح علیہ السلام کا ایک قصہ بیان ہو گیا، اس کے بعد پھر قوم عاد کا قصہ بیان کیا، قوم سمود کا، پھر لوط علیہ السلام کی قوم کا، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین کا، اور پھر فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ بیان کیا، اور آخر میں آخری رکوع میں 10ویں رکوع میں یہ بیان کیا کہ جب آپ دعوت دیں گے تو آپ کی دعوت پر بھی مخالفین اٹھیں گے، وہ بھی سر اٹھائیں گے، تو آپ اللہ کی عبادت کیجئے اور اسی پر اعتماد کیجئے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ۔ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، سارے کام اسی کی طرف لوٹنے ہیں۔ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، آپ اس کی عبادت کیجئے، اسی پہ بھروسہ کیجئے۔ تو اب اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوگی۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہ قرآن کی وہ سورت ہے جس میں تقریباً پورے سورت میں اول سے آخر تک اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے۔ یہ 12 رکوع ہے اس سورت میں، اور اس سورت کا جو یہاں اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ذکر کی ہے، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور راحت ہے، اور اس میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ جس طرح ابتدا میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی تکلیفیں اٹھائی، آپ بھی تکلیفیں اٹھائیں گے۔ جس طرح ان کو ان کے بھائیوں نے ستایا، تو آپ کی قوم کے جو لوگ، جو آپ کے قومی بھائی ہیں قریش کے لوگ، یہ آپ کو ستائیں گے، یہاں تک کہ پھر وہ مصر پہنچ گئے تو آپ بھی ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جائیں گے۔ پھر اللہ نے ان کو سرفرازی عطا فرمائی حضرت یوسف کو، تو اللہ آپ کو بھی سرفرازی عطا کرے گا۔ پھر انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، تو آپ نے بھی مکہ فتح ہونے کے بعد سب پوری قوم کو جنہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا تھا معاف کر دیا۔ تو یہ تسلی کا سامان ہے آپ کے لیے۔ پہلے رکوع کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب بیان کیا گیا ہے، اور آخر میں بھی اس خواب کی تعبیر ہے، درمیان میں یہ پورا واقعہ ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور بچپن میں، اور اپنے والد کو خواب سنایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستارے، سورج اور چاند ہے اور یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ابا جی نے کہا خواب بتانا نہیں، اس لیے کہ تمہارے بھائی حسد میں پھر تمہیں نقصان پہنچائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں سرفرازی عطا کرے گا۔ دوسرے رکوع کے اندر بھائیوں نے جو خفیہ تدبیر کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ بھائی اپنے والد کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون، ہم وہاں کھیلیں گے اور جناب کھائیں گے پیئیں گے، تو یہ ہمارا بھائی بھی ہمارے ساتھ جائے اور آپ فکر نہ کریں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ابا جان نے اپنا خدشہ ظاہر کیا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کو نقصان نہ پہنچ جائے، بیڑیا نہ کالے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ فکر نہ کریں، لے گئے۔ اور جب وہاں لے گئے تو منصوبہ تو انہوں نے بنایا تھا۔ فلما ذابوا بی واجمعوا ان یجعلوا فی غیابۃ الجب، سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ایک گمنام کنویں میں ان کو ڈال دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو چھوٹے ہیں اور بھائی ان کو نقصان پہنچا رہے۔ اللہ فرما رہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ہم نے یوسف کو اس وقت یہ وحی کی تھی کہ ایک وقت آئے گا آپ اپنے بھائیوں کو یہ ساری باتیں بتائیں گے، آپ ان کو یہ ساری باتیں آپ ان کو بتائیں گے، تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ انہوں نے ڈال دیا اور قمیص میں خون لگا کر ابا جی کو دھوکہ دینے کے لیے وہاں گھر پہنچ گئے۔ یہاں ایک قافلہ آیا، کنویں کے پاس ٹھہرا، ایک آدمی ڈول لے کر پانی لینے گیا تو اندر سے لڑکا نکلا، بچہ، وہ بڑا خوش ہوا، اس نے جا کر مصر میں اونے پونے داموں میں بیچ دیا وہ لڑکا۔ اللہ کی قدرت دیکھے۔ تیسرا رکوع ہے، اب حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کا ذکر ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر ایک امتحان آیا اور آپ کی عصمت کا بیان ہے کہ آپ معصوم ہیں، نبی معصوم ہوتا ہے۔ تو وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، عزیز مصر گھر لے آیا، بیوی سے کہا اس کو یہ جو غلام ہے اس کی اچھی طرح عزت افزائی کرو، اس کا خیال رکھو، ہو سکتا ہے کل ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اسی محل کے اندر جوان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کنویں سے اٹھا کر محل تک پہنچا دیا۔ امتحان آیا، امتحان یہ عزیز مصر کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی، اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اس عورت نے تو ارادہ کیا گناہ کا، اللہ فرماتے ہیں کہ یوسف اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی ارادہ کرتے، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اس لیے کہ وہ نبی تھے۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اللہ فرماتے اسی طرح ہوا کہ حضرت یوسف انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ کیسے؟ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، تاکہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیں۔ یاد رکھو نبی وہ ہستی ہوتا ہے، نبی اللہ کی اللہ کی طرف سے وہ عظیم ہستی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں، گناہوں کو ان کے قریب بھٹکنے نہیں دیتے ہیں۔ ہمیں حکم ہے تم گناہوں سے دور رہو، اور نبی کے قریب گناہ کو اللہ جانے نہیں دیتا ہے، یہ نبی کی شان ہوتی ہے۔ یہ اور پھر وہ آپ بھاگے، پیچھے وہ باغی، دروازے پہ پہنچے، عزیز مصر کھڑا تھا، اس نے پیچھے سے کپڑا پھاڑ دیا تو ایک مفسرین نے لکھا ایک شیرخوار بچے نے گواہی دی کہ کپڑے کو دیکھو، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین، آگے سے پھٹا ہے تو مانا یہ یوسف نے پھاڑا ہے تو یہ عورت سچی ہے، پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچا ہے، اس نے پھاڑا ہے پیچھے سے۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن، دیکھا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، کہا یہ تمہاری شرارت ہے۔ اس کے بعد چوتھا رکوع ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جیل پہنچ گئے، حالانکہ
ان کی برات ظاہر ہو گئی، لیکن انہوں نے خود اللہ سے دعا کی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یا اللہ اس فتنے سے مجھے بچا اور مجھے ان گناہوں سے بچا کر مجھے جیل میں بھیج دے، وہ جیل میرے لیے محبوب ہے۔ اللہ کے کام، اللہ بڑی شان والا ہے، ہمیں کیا پتا ہے اللہ کہاں سے کہاں خیر نکال دیتا ہے۔ اس کے بعد 5واں رکوع ہے، جیل پہنچ گئے، 2 نوجوان اور بھی تھے، انہوں نے خواب دیکھا، ایک نے کہا انی ارانی آسر خمرا، میں شراب نہ چھوڑ رہا ہوں خواب میں۔ دوسرے نے کہا احمل فوق رأسی خبزا تاکل الطیر من، روٹی کا ٹوکرا میرے سر پر ہے، پرندے اس سے کھا رہے ہیں۔ آپ نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے اللہ اکبر ان کو دعوت دی، یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، جدا جدا معبود جو تم نے بنا رکھے وہ بہتر ہے یا ایک اللہ جو واحد ہے اور قہار غالب ہے وہ بہتر ہے؟ توحید کی دعوت دی۔ نبی داعی ہوتا ہے، ہر وقت جیل میں بھی دعوت دے رہے، جہاں موقع ملا اللہ کی توحید، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ پھر کہا اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، ایک تو چھٹ جائے گا جیل سے اور بادشاہ کے لیے جا کر جناب کیا ہے شراب پلائے گا اس کو بادشاہ کو، اور دوسرا جو ہے فیسلب، وہ سولی پہ لٹکایا جائے گا اور پرندے آ کر اس کا گوشت نوچیں گے۔ یہ خواب کی تعبیر ہے۔ ایسے ہی ہوا، جو بچ گیا تھا وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا، لیکن حضرت یوسف کو بھول گیا وہاں جا کر۔ اگلا رکوع ہے، رکوع نمبر 6، بادشاہ نے خواب دیکھا، انی ارا 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف، میں نے دیکھا 7 گائیاں ہیں فربا اور جن کو 7 لاغر گائیاں کھا رہی ہے، وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، 7 سرسبز خوشے ہیں اور 7 جو ہے سوکھے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ قالوا اضغاث احلام، یہ تو ایسے خیالی خواب ہے، کوئی تعبیر وغیرہ نہیں ہے۔ جو بادشاہ کے معبر تھے اس کو یاد آیا، یہ جو کھڑا تھا وہاں جو جیل سے چھوٹ کر آیا تھا، اسے یاد آیا، وہ خواب بتانے میں ماہر تو حضرت یوسف ہے، کہا میں خواب کی تعبیر لے کر آتا ہوں۔ وہاں پہنچ گئے اور کہا خواب کی تعبیر بتائیے، آپ نے فرمایا۔ اب دیکھو حضرت یوسف کا کمال دیکھیے، خواب کی تعبیر بھی بتا رہے ہیں اور ساتھ میں جو تکلیف آنے والی ہے اس تکلیف سے بچنے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں۔ یہ کمال ہے آپ کا۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، آپ نے فرمایا 7 سال تک تم برابر کھیتی کرتے رہو گے، خوب کھیتی ہوگی۔ اب درمیان میں آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ وہ مصیبت سے کیسے بچو گے۔ تو فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون، پر جو تم کاٹو اپنی فصل تو اسے اسی جناب کیا ہے خوشوں کے اندر دانوں کو رہنے دو، جتنا کھانا ہو تھوڑا بہت وہ نکال لینا، باقی اسی طرح رہنے دو تاکہ وہ خراب نہ ہو۔ ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن، 7 بڑے سخت سال قحط کے آئیں گے، جو تم نے جمع کیا ہوگا وہ جو خوشوں میں اندر دانے پڑے ہوں گے خراب نہیں ہوں گے، تم اسی کو ان 7 سالوں میں کھاؤ گے۔ اس کے بعد پھر 1 سال آئے گا جس میں پھر جناب کیا ہے اللہ قحط کو دور کر دے گا، پھر خوب سبزہ ہوگا اور بارش برسے گی۔ اگلا رکوع نمبر 7 کے اندر بادشاہ کو آ کر خواب بیان کیا تو بادشاہ تو بڑا خوش ہوا اور کہا لے کر آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا پہلے وہ قصہ ذرا صاف کرو، وہ ہوا کیا تھا؟ تو عزیز مصر کو جب پتہ چلا، عزیز مصر کی بیوی کو، تو اس نے پھر اقرار کر لیا کہ ہاں یوسف پاک ہے، سچے ہیں اور گناہ میری طرف سے ہوا تھا۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس آئے ملنے کے لیے، پھر وہ بادشاہ سے انہوں نے جب گفتگو کی تو بادشاہ بڑا متاثر ہوا اور کہا اجعلنی علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں پر مجھے مامور کر دیجئے۔ تو آپ کو پھر جناب کیا ہے وہ ایک اس طرح سمجھ لے حکومت آپ کو مل گئی۔
اللہ نے آپ کو سرفرازی عطا فرمائی، پوری قوم کی باغ دوڑ آپ کے ہاتھ میں دے دی۔ اب قحط کے وہ سال آ گئے، اگلا رکوع نمبر 8، ان کے بھائی بھی پہنچ گئے، یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان سے مصر پہنچ گئے، ان کو پتہ چلا کہ وہاں قحط ہے لیکن غلہ ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، انہوں نے نہیں پہچانا، کہا اگلی مرتبہ آؤ تو اپنے بھائی کو بھی لے آنا۔ بات چیت میں پوچھ لیا، انہوں نے کہا ہمارے والد بھی ہے، بھائی بھی ہے، کہا بھائی لے آنا، بھائی نہیں لاؤ گے تو تمہیں پھر کچھ نہیں ملے گا۔ یوسف علیہ السلام کو تو پتہ تھا وہ میرے بھائی ہے۔ اللہ اکبر، وہ گئے اپنے والد سے کہا بنیامین کو کہ میرے ساتھ جانے دیجئے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ابا جان نے کہا هل آمنکم علیکم الا کما امنتکم علی اخی من قبل، تمہارے اوپر کیسے اعتماد کروں، پہلے بھی تو اعتماد کیے تھا تم پر۔ اللہ اکبر۔ خیر انہوں نے اللہ پر توکل کر کے ان کے ساتھ جانے دیا، اس لیے کہ اگر وہ نہیں جاتے تو پھر ان کو بادشاہ کی طرف سے غلہ نہیں ملتا۔ اب جب وہاں اگلا رکوع نمبر 2 کے اندر وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، بھائی کو چپکے سے بتا دیا میں تمہارا بھائی ہوں۔ اور ان کو روکنے کی کوشش کی تو ان کے سامان میں، بھائی کے سامان میں جو بادشاہ کا کٹورا تھا وہ چھپا دیا۔ جب یہ جانے لگے تو پیچھے سے آواز دیا تم لوگ بادشاہ کا کٹورا چوری کر رہے ہو، اور اس طرح انہوں نے اپنے بھائی کو روک لیا، اس لیے کہ جس کے سامان میں سے کٹورا ملا وہ ان کا بھائی تھا، اور وہی جناب قانون کے مطابق چوری ان پہ ثابت ہو گئی، حالانکہ چوری تو کی نہیں تھی لیکن روکنا مقصود تھا تو اس کو روک لیا۔ اب یہ جناب اگلا رکوع ہے فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، تیسری دفعہ پھر ان کے بھائی آئے اور ابا جی نے کہا کہ جاؤ، پھر یہ لوگ آئے۔ اب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا اور اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، جب تم لوگ جاہل تھے، نادان تھے، یاد ہے تمہیں تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ انہوں نے اب جب دیکھا تو وہ سمجھ گئے، کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آپ ہی یوسف ہے؟ قال انا یوسف وہذا اخی، یہ میرے بھائی ہے، میں یوسف ہوں۔ اور پھر انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور کہا کہ یہ قمیص لے کر جاؤ اور ابا جی کی آنکھوں پر ڈال دو، اللہ بینائی لوٹا دے گا۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَا أَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ، اگر تم مجھے دیوانہ نہیں بتاؤ، میرے اوپر جناب کیا ہے جملے نہ کسو، اور مجھے جناب تو بوڑھے ہو گئے تھے، ضعیف ہو گئے تھے، تو کہا میں یوسف کی خوشبو جناب کیا ہے محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ کی قدرت دیکھے، اللہ اکبر۔ یہ ایک بات یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے معجزہ جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، خرق عادت کام، ایسا کام جو نارمل نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں معجزہ جو نبی کے ہاتھ پر ہو، اور جو ولی کے ہاتھ پر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ لیکن یہ معجزہ اور کرامت ہاتھ پر تو نبی اور ولی کے ہوتا ہے، لیکن پیچھے سے قدرت اور اختیار اللہ کا ہوتا ہے، جب اللہ چاہتے ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہ بعض ملحد لوگ جب ان کے سامنے کسی ولی کی کرامت ذکر کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا تو فلاں جگہ تو یہ ولی اڑ رہا تھا اور فلاں جگہ بادشاہ نے پکڑ لیا تو وہ چھڑا نہیں سکا اپنے آپ کو، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرامت اس کی اپنی طاقت ہوتی ہے۔ یہیں پہ غلطی ہوتی ہے، کرامت ولی کے ہاتھ پر ہوتی ہے لیکن اللہ کے ارادے سے ہوتی ہے، اللہ جب چاہتا ہے ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، پین خود نہیں لکھتا، جب آپ اٹھاتے اسے تب لکھتا ہے وہ، لیکن لکھائی تو پین سے ہوتی ہے نا، لیکن پین خود اٹھ کر نہیں لکھ سکتا ہے، آپ اس کو اٹھائیں گے تو۔ اسی طرح ولی کے ہاتھ میں جب کرامت ہو تو اللہ کے حکم سے ہو۔ اب دیکھیے سورت کے شروع کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کنعان کے اندر کنویں میں پڑے ہوئے ہیں، ابا جی کو نہیں پتا، اور اب مصر سے حضرت یوسف قمیص دے رہے، قافلہ ابھی مصر سے نکلا نہیں ہے، ابا جی نے کنعان میں خوشبو سونگھ لی،
سنگانے والا کون ہے؟ اللہ چاہے تو مصر سے خوشبو سنگا دے، اور اللہ نہ چاہے تو کنعان کے اندر یہ نہ بتائے کہ بیٹا وہاں پر ہے۔ اسی لیے مولانا روم نے کہا ز مصرش بوئے پیراہن شنیدی چرا در چاہ کنعانش ندیدی۔ مصر سے تو اپنے بیٹے کی قمیص کی خوشبو سونگ لی، کہا یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور قریب میں اپنے علاقے میں کنویں کے اندر بیٹا ہے، وہاں پتہ نہیں ہے۔ گہے بر تار میں آلہ نشینم اور گہے بر پشت پاہے خود نبینم۔ جواب دیا اس کو، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی تو اللہ پاک ہمیں دکھاتے ہیں تو اللہ ہمیں اونچے تختوں پر بٹھا دیتا ہے اللہ، اور کبھی اللہ نہ دکھائے تو اپنے پیچھے بھی کچھ نظر نہیں آتا ہمیں۔ کس کی طرف سے ہوتا ہے یہ؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب خواب کی تعبیر آ رہی ہے۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إلي أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔ رکوع نمبر 11۔ مصر میں یہ بنی اسرائیل کے جد امجد ہے، یہ جتنے یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں 11 تو وہ ہیں، ایک حضرت یوسف ہے تو 12 ہو گئے، ان سے ہی 12 قبیلے بنے ہیں، اور مصر میں یہ اس طرح پہنچے، یہ اصل میں مصر کے رہنے والے نہیں ہیں، تو اس طرح پہنچے وہاں پر۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ اماں اور ابا کو تخت پر بٹھایا اور بیٹھ گئے حضرت یوسف، اور بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا۔ قَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا۔ ابا جان یہ وہ خواب ہے جو بچپن میں نے دیکھا تھا، آج یہ خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ خواب کی تعبیر کب پوری ہوئی؟ اتنا زمانہ گزر گیا، اتنا زمانہ۔ ہم لوگ رات کو خواب دیکھتے ہیں اور ہم صبح اٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگلے دن خواب کی تعبیر کب پوری ہوگی۔ اتنی جلدی نہیں ہوتا ہے بھائی۔ ایک بات یاد رکھیے، ہمارے یہاں ایک اور مصیبت یہ بھی پڑ گئی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے بارے میں انسٹرکشنز دی ہے، برا خواب دیکھو تو کسی کو نہیں بتاؤ، اور جو لیفٹ سائڈ ہے اس پر تتکارو اور اعوذ باللہ پڑھو۔ اچھا خواب دیکھو ایسے شخص کو بتاؤ جو تمہارا خیر خواہ ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ اس کے پاس علم ہو، نالج ہو، جانتا ہو، اس کو سب کو نہیں بتاؤ۔ ہمارے یہاں تو ایک عجیب مصیبت یہ بھی پھیل گئی ہے کہ اب ٹی وی پر معبر صاحب بیٹھا ہوا ہے اور یہاں آکسفورڈ سے آپ فون کر رہے ہیں، میرا نام یہ ہے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، پورے برطانیہ کو پتہ چل گیا آپ نے کیا خواب دیکھا ہے۔ ہاں یہ کہاں سے طریقہ ہے؟ خواب اسے بتائے جو جہاں پر آپ رہتے ہیں یا جس پر آپ کو اعتماد ہے، لیکن پورے برطانیہ کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے، سنت کے خلاف ہے یہ۔ تو بہرحال خواب کی تعبیر پورے ہونے میں بہت ٹائم بھی لگتا ہے، کبھی کبھی جلدی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی بہت ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ سورت یہاں پر ختم ہو گئی، اور آخر میں فرمایا اس سورت میں عقل مندوں کے لیے اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ بڑے عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے، واقعی بڑی عبرت کی بات ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ